بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم خانم راضیہ نجفی اور ہمارے محترم سامعین. ہم آج لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس مقدس سرزمین پہ ہیں اور اس مقدس جگہ پہ موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس آج خانم راضیہ نجفی موجود ہیں جو انشاءاللہ ہمیں اپنی نالج اور اپنی وزڈم سے سرشاب کریں گی انشاءاللہ. اس محفل کو ہم ان سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. ایک جو آپ سے بات پوچھنی تھی ہمیں کہ ظاہر سی بات ہے سورہ کوثر سے ریلیٹڈ اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں اس کے فوائد، اس کی فضیلت، اور جو ہم لوگ ریپیٹ کرتے ہیں یہ سورہ اتنی آسانی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو یہ اس کی اگر آپ اس کے متعلق ہمیں just open up about it. What's the benefit and what's the marifat, the understanding of this surah inshallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی فاطمة وأبیها وأمها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بہت بہت شکریہ کہ اتنی ملکوتی اور روحانی فضا اور محفل میں آپ نے مجھے اس عظیم عبادت کے لیے دعوت دی، اور الحمدللہ ہم مل کر یہ بہت ہی عظیم اجر رسالت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سورۃ الکوثر، اس کا نام ہی اتنا اٹریکٹیو ہے، اتنا ہمیں اپنی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے، کیونکہ پورے قرآن میں صرف اور صرف اور صرف ایک مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، یونیک ورڈنگ کے لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے اور ڈیپتھ کے لحاظ سے. اور میں تو کہتی ہوں آج کل کے زمانے میں جتنے بھی غم ہیں، درد ہیں، دکھ ہیں، ان کو ریلیف کرنے والا یہ سورہ ہے، کیونکہ اس کی شان نزول اتنے مزے کی ہے. شان نزول یہ کہہ رہی ہے کہ جب میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت زیادہ غمگین اپنے بیٹوں کو کھو دینے کے بعد، ان کی دنیا سے جانے کے بعد، وفات کے بعد، اور دیکھیں ایک باپ کا دل کتنا مرجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک 2 سالہ بچہ یا بالکل بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلا جائے، اور وہ بھی بیٹا. اس زمانے میں بیٹے کی بھی بہت 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 زیادہ اہمیت تھی، اور جو دشمن تھے ان کے 12 بیٹے تھے، اور وہ جب رسول اللہ کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے. جی ابتر ایگزیکٹلی. اتنا نبی کا دل آزردہ ہوتا، اور ان کے اپنے اتنے بیٹے دیکھو، پھر وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے کہ تو نبی ہے، تو اللہ کا حبیب ہے، تجھے اللہ چاہتا ہے. چاہت کوئی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بچہ دے اور لے جائے، بچہ دے، اور تو ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتا، تیری تو نسل ہی نہیں ہے، تو کہاں سے رسول اللہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سو کتنا نبی کا دل آزردہ ہے. ایسے موقع پر جبرائیل امین ایک ایسا عطیہ، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا خیر کثیر و کثیر 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 لے کر نازل ہوتے، جسے ہم سورہ کوثر کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو عطا کیا. عطا نہ کہ انا لقد آتینا سبع من المثانی والقرآن العظیم. قرآن کے بارے میں خود قرآن میں ہے کہ آتینا یعنی ہم نے دیا، الف تے کے ساتھ، لیکن عطیہ کہتے ہیں وہ عطا ہے جو کبھی واپس نہیں لی جا سکتی، اور بہت ایک خاص گفٹ کو عطیہ کہا جاتا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، خیر کثیر کثیر کثیر، وہ خیر جو کہ برکت رکھتا ہے. یہ کوثر کا مطلب یہی ہے کہ خیر کثیر، بالکل، جو کہ برکت رکھتا ہے. وگرنہ قرآن میں ایک سورہ تکاثر بھی ہے. جی تکاثر کا بھی مطلب ہے بہت زیادہ، لیکن وہ تکاثر یعنی دکھاوے والا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، جی میری اتنی گاڑیاں ہیں، صحیح ہے، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، پتہ نہیں میری اتنی پراپرٹی ہے. وہ حجاب بن جاتا آپ کے بالکل، اس تکاثر کا نتیجہ ریاکاری ہے. اس کوثر کا نتیجہ توحید ہے، رضایت الہی ہے. اور جو آپ جو کہہ رہی ہیں جو برکت ہے اس میں جو ابھی تک
ہمارے پاس ہے. آپ definitely it doesn't stop. It's a flow that معجزہ یا واقعاً معجزہ ہے. اور آج میں ایک سن رہی تھی فادر اور جو پریسٹ ہیں ساؤتھ افریقن ہیں, جی کافی مشہور, ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, اگر آپ لوگ ضرور گوگل کریں, ایون اگر آپ لکھیں جو میں نے کیا ساؤتھ افریقہ کے جو پریسٹ فادر, جی جی کیا انہوں نے پیاری کتاب لکھی ہے 2018 میں. فرسٹ بک ان کی نظر میں, انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر لکھا. تو ان کا ٹائٹل یہی دیا گیا ہے, A priest who is preaching about Shiaism. جو شیعزم کو پھیلا رہے ہیں, ان کی اسپیچز ساری شیعزم اور وہ پہ ہیں تھے. کرسچن ہیں, جی جی پریسٹ ہیں, کرسچن ہیں, اور ان کا جو موضوع جو انہوں نے پک کیا ہے وہ حضرت فاطمہ ایگزیکٹلی. اور دوسری ان کی کتاب ہے ہاف آف دا ہارٹ, جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں میرا آدھا دل حضرت فاطمہ ہے, آدھا دل حضرت زینب ہے. اور دونوں کے بارے میں انہوں نے پھر اگلے سالوں میں کتاب لکھی, 2000 میں شاید حضرت زینب پر کتاب لکھی. تو میں اس لیے یہ مثال دے رہی ہوں کہ ابھی کی مثال ہے, زندہ مثال ہے. ابھی اس زمانے میں بھی دیکھیں جناب فاطمہ الزہرا کوثر کس طرح سے یہ فاؤنٹن جو علم اور حیات اور ایمان اور حق و عدالت کا ہے گش کر رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں, مجھے ایک تو دکھ ہوا, انہوں نے کہا کہ اکیڈمکلی کوئی بھی انگلش میں اچھی ریسرچ والی بایوگرافی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کسی انگلش رائٹر نے نہیں لکھی. اور وہ بڑے حیران ہو رہے تھے, کتنی افسوس کی بات ہے, بہت حیران ہو رہے تھے. اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمز کیوں لیڈی زینب کے بارے میں نہیں لکھتے, کیوں لیڈی معصومہ قم کے بارے میں نہیں لکھتے. جی ہمارے پاس لمیٹڈ, بالکل بہت کم, یعنی جو پراپر رائٹر ہے اور بہت محنت سے لکھے اور جس کے پاس صحیح قلم ہو اور بہت اچھی ریسرچ ہو اور ٹھیک ٹھاک کئی سال لگا کر, جیسے علامہ امینی نے الغدیر فار ایگزامپل 30 ایئرز لگا کے لکھا, اس طرح اصول کافی 20 ایئرز لگے, یا کچھ انسان کم از کم 3-4 سال لگا کر محنت کر کے جو کتاب لکھے نا اسے کتاب کہتے ہیں. تو وہ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے. یعنی اگر آپ تاریخ طبری سنی جو بکس ہیں ان میں بھی دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عجیب معجزہ ہے یہ, کہ اگر آپ کسی بھی کمیونٹی میں جاؤ مسلم تو وہاں آپ کو اتنے سارے سادات نظر آتے ہیں. تو یہ خیر کثیر ہے. پھر آگے دیکھیے اتنا خوبصورت کہا, ایک تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوثر کا روٹ ورڈ کثرہ ہے. مجھے آپ پوچھنے والی تھی آپ سے, بالکل, اور اس کو صیغہ مبالغہ میں لے گئے. دیکھیے ایک چیز خود ہی پہلے گش کری, آپ کہہ رہے نہیں میں اس کو اور اس کو میں اپلفٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ حیران ہو کہ یہ تو پہلے ہی اتنا ماشاء اللہ سے چشمے کی طرح بہہ رہا ہے, آپ اس کو اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کثیر کو کوثر میں جب لے گئے صیغہ مبالغہ میں تو وہ اتنا ہی زیادہ اور زیادہ خیر فراوان کا معنی دیتا ہے. اور مجھے امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکثر الخیر فی النساء, اکثر خوبیاں خواتین میں ہیں. یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, اکثر الخیر فی النساء. تو آپ دیکھیے کہ کتنا, یعنی جن خواتین کی سیدہ کوثر ہو وہ خیر کثیر کی طرف ہی جائیں گی. اکثر الخیر فی النساء ہوگا, یعنی خیر کا سرچشمہ خواتین ہیں, زیادہ خوبیاں عورتوں میں, یہ باتیں کم بتائی جاتی ہیں. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہے کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. 100% بالکل, جتنا سجدہ شکر کرے کم ہے. دیکھیں اگلی آیات شکر کے بارے میں, پھر اللہ فرما رہا ہے نا اعطیناک الکوثر, now when I have given you a great عطیہ and gift in the form of فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, now یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ, now you have to offer صلاة, پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور یہ کافی نہیں ہے, وَانْحَرْ, بہت زبردست قسم کی قربانی کرنی ہوگی. چھوٹی موٹی قربانی بکرے کی نہیں چلے گی, اونٹ کی. وَانْحَرْ زبردست قسم کی قربانی. کیوں؟ کیونکہ تحفہ بہت زبردست ہے.
Now, if I compare Surah Kausar with Surah Nasr, then we can, recognize more the value of Lady Fatima Zahra Salamullahi alayha. Because in Surah Nasr, Allah Tabarak wa Ta'ala kya keh raha hai? Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس یدخلون داخل ہو رہے ہیں. صیغہ مبالغہ یا صیغہ مبالغہ نہیں، صیغہ ہم کہتے ہیں مضارع ہے، یعنی مسلسل جا رہے ہیں، ایک دفعہ صرف نہیں جا رہے. کیونکہ مضارع جو صیغہ ہوتا ہے اس میں تسلسل کا معنی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں شب قدر میں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ہر سال شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ جاری اور ساری اور استمرار والا کام ہے. تو یہاں بھی کہا گیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی یہ فتح جو ہے قیامت تک رہے گی اور لوگ فوج در فوج اسلام کی طرف آتے چلے جائیں گے. نبی کل اسلام کی طرف فوج در فوج لوگوں کے آنے کے بدلے میں یہ بھی ایک نعمت ہے. تو کیا کرو؟ فسبح، صرف تسبیح ہے، ایک سبحان اللہ کہہ دو کافی ہے. لیکن جب جناب فاطمۃ الزہرا کو دیا تو کہا نہیں، ایک سبحان اللہ نہیں، ایک اللہ اکبر نہیں، ایک استغفر اللہ نہیں، بلکہ پوری نماز پڑھنی ہے. اور نماز قلب و جوارح و روح و پوزیشن اور تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے. تو یہ از ایک طرف اسلام الناس یدخلون فی دین اللہ کو رکھے، دوسری طرف حضرت زہرا کو رکھے، تو اس کا وزن زیادہ ہے. کتنی عظیم شخصیت ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ نام لینا آسان، لیکن بی بی کی ایک ذرہ برابر کو بھی سمجھنا ہمارے لیے واقعاً بہت مشکل ہے. وہی کہتے ہیں آب دریا را اگر نتوان کشید ہم بے قدر تشنگی باید چشید، کہ جتنی پیاس ہے ہم اتنا لے لیں، ہم پورے دریا کے پانی کو تو نہیں نکال سکتے، لیکن ہم پیاسے ہیں یقیناً اس حوض کوثر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے لیے. اور اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے، اور باقاعدہ امام صادق علیہ السلام تاکید کر رہے ہیں کہ اس سورہ کو اپنی نمازوں میں ضرور پڑھو، نماز واجب، نماز مستحب میں. اگر نماز میں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم جواری رسول اللہ ملے گی. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بیٹی پر درود بھیجے وہ ایسے ہوگا قیامت کے دن، like this 2 fingers، اتنا نزدیک ہوگا. اور سورہ کوثر کے بارے میں بھی کہا ہے جو سورہ کوثر کو پڑھے گا اپنی نمازوں میں وہ ہم جوار رسول اللہ شجرہ طوبہ کے پاس. شجرہ طوبہ کی بہت عظمت ہے اور اس کا بھی لنک ہے جناب زہرا کی خلقت کے ساتھ. جناب زہرا کو ہم تفاحۃ الجنہ کہتے ہیں، جنتی پھل، آپ کے جسم کو جنتی پھل سے نسبت دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جناب ام الائمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب سورہ کوثر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جواری ملتی ہے، اور پھر کہا حوض کوثر سے آپ کو سیراب کیا جائے گا. تو کتنی how many things is related to Hazrat Fatima. Everything is it going back to Hazrat Fatima? Everything is a reach, or you will say the root thing is Hazrat Fatima when it comes to Hawz Kausar, when it comes to the Kasirat Barakat in everything. It's amazing. That is the meaning of or Kausar. Like she's Kausar even for her father. Yeah, she's Kausar for Aimma, because امام صادق علیہ السلام کبھی بیٹھے ہوتے تھے، اصحاب کے درمیان کوئی آتا تھا سوال پوچھنے، تو لٹرلی امام فرماتے تھے کہ رکو میں اپنی ماں کی کتاب مصحف فاطمہ سے دیکھ کر تمہیں بتاتا ہوں فیوچر کے بارے میں، کیونکہ مصحف فاطمہ میں پیشن گوئیاں کی گئی اور آپ اعلان کرتے تھے جان بوجھ کے بتانے کے لیے کہ یہ ہے میری ماں کی عظمت، کہ وہ میرے لیے کوثر ہے. ان کی کتاب بھی علمی کوثر، علمی وہ فاؤنٹین ہے جو ابھی بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہے، اور ایک کہتے ہیں نا تمام ان کے علوم کا ایک منبع اور مخزن اور سرچشمہ اور بہترین جو ہے وہ مرجع ہے.
تو اس اعتبار سے آپ کوثر ہیں, حجت اللہ ائمہ ہیں, لیکن ائمہ کی حجت ایسی حجت اللہ ہے جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں, اور کوثر ہیں آپ رسول اللہ کے لیے, کیونکہ وہی کا کام انجام دے رہی, روٹ کا کام انجام دے رہی ہیں. اور جو جنت میں حوض کوثر سے پانی پی لینا, کیونکہ وہ تو ٹاپ کے کلاس کے لوگ پئیں گے, تو جو کہتے امام علی کے ہاتھ سے آپ کو پیش ہوگی. بالکل بالکل, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں کتنا پیارا کہتے ہیں بِكَأْسِ جَدِّكُمْ وَبِيَدِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ. You know, sometimes I really think, wow, these ziyarats are just awesome because they are inviting us to imagine, to think, to picturize. Exactly. یعنی جسم تمہارا اس دنیا میں ہو, حقیقت میں تو تمہیں وہی رہنا ہے, کیونکہ ہر روز اتنی زیارتیں پڑھ کے اسی فضا میں ہی ہم نے سفر کرنا ہے. And they are the real حقیقی, یہ ہمارے حقیقی خاندان ہے, یہ ہماری حقیقی والدہ ہیں, ہمارے biological parents ہیں یہاں پر, but when it comes to the real parents which we have to follow, they are the real parents, the real family for us. So inshallah, it was beautiful, the merit that you have told us about Surah Kausar, really benefiting for our life. Just knowing this word Kausar is applicable to so many different things. بالکل بالکل. اور ہم بھی اپنی دیکھیں, ایک تو حوض کوثر کے حوالے سے یہ بتایا کہ جو حوض کوثر کو پی لے تو جنت کے دوسرے چشمے, سلسبیل, تسنیم, وہ سارے چشمے مشتاق ہو جاتے ہیں آپ کے, کہ وہ سب کہتے ہیں آؤ ہمیں بھی پیو, کیونکہ جس نے حوض کوثر کا پانی پیا ہو, کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم کوئی جنت کی نعمت استعمال کریں گے تو وہ نعمت خوش ہوگی. مثلا وہ ٹری, وہ برڈ جس کو ہم کھائیں گے, وہ برڈ کہے گا الحمدللہ مجھے رباب نے کھایا, اور وہ خوشی خوشی آپ کے پاس آئے گی. اسی طرح جس نے حوض کوثر, سورہ کوثر سے نسبت کی وجہ سے پی لیا ہو, تمام انہار بہشت, جنت کی جو نہریں, وہ سب کے سب اس کی مشتاق ہو جائیں گی, جنت کی نعمتیں اس کی مشتاق ہو جائیں گی. یعنی اتنی عظمت ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, جب اللہ نے نبی کو عطیہ دیا, نبی کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں, تو کیا کہا کہ شکرانہ ادا کرو نا, نماز پڑھو, قربانی دو. تو ہمارے لیے بھی ہم کیسے شکرانہ ادا کریں؟ ہمارے پاس جناب فاطمہ الزہرا جیسی شخصیت ہمیں اللہ نے دی, ہماری سیدہ ہے, ہماری رول ماڈل ہے. ہم کس طرح سے شکرانہ ادا کر رہے ہیں؟ ہم کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ وانحر یعنی قربانی, ہم نے کون سی قربانی دی ہے؟ تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنے سجدے کرے کم ہے. سیدہ سے پیار یعنی سجدے سے پیار. سجدے میں ہمیشہ ایک نکتہ کہتی ہوں کہ ہمارے چہرے پر اکثر جو اعضاء ہیں وہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے, منہ بولنے کے لیے, لیکن ایک بہت بڑا ایریا ہے پیشانی, جس سے ظاہراً ہم کوئی کام نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا, وہ اتنا اہم ایریا بھی ہے اور اتنا بڑا بھی ہے. وہ اصل میں کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ سجدے کے لیے بنایا ہے, اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے ہم اپنی کوانٹٹی کوالٹی بڑھائیں سجدوں کی, اور سیدہ سے پیار, سجدے سے پیار, اور اس شکرانے پر شکر وہ کرتا ہے جو ریئلائز کرے کہ ارے اتنی بڑی نعمت ہے میرے پاس, جس کو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسی بس رسمی طور پر بی بی کو سلام کرتا رہے, صرف جس طرح آپ نے کہا ہم اتنے مزے سے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. اور مجھے ایک لحاظ سے بڑا اچھا لگا, میں کہوں گی دنوں میں آپ کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کریں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بیبی سٹیپس مائیں نہیں دیتی بچوں کو کہ آ جاؤ آسان ہے, یہ ایز اینڈ کمفرٹ کے ذریعے اس کی تربیت کرتی ہے. مجھے لگ رہا ہے جناب سیدہ کہنا چاہ رہی ہے سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے نا, مختصر سا ہے, عمیق بہت ہے. آ جاؤ یہی پڑھ لو, 3 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے, خلوص سے پڑھو, پڑھتے جاؤ, اتنا اجر اتنا ثواب ملے گا. لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے, اور مجھے اچھا لگا, اتنا پازیٹیو اور ایز اینڈ کمفرٹ والا ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں اور خلوص سے پڑھیں گے تو چھوٹا سا جلدی اپنی بیوی سے ہم کنیکٹ بھی ہو جائیں گے, ثواب بھی مل جائے گا, آسان بھی اور عمیق بھی, گہرا بھی. کتنا یہ عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب کریں ہم زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اور انشاءاللہ
اس چیزوں کو جو آپ نے مینشن کیے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ بہت we took a lot of wisdom from this discussion, and inshallah we'll see you again in our next program. Thank you so much, Razia Najafi, for coming and attending the show.